تو ایک بہت بڑی تبدیلی 9 ربیع الاول کو رونما ہوئی. ایک تو آخری امام کی امامت کا دور اور ساتھ ہی دوران غیبت صغریٰ شروع ہوا وہاں اس دن سے. تو یہ نہایت ہی جو ہے اہم دن ہے ہمارے لیے. تو چند باتیں ہم عرض کریں گے حضرت آقا امام حسن العسکری علیہ السلام کے حوالے سے، اور پھر جب ان کی 1-2 دن بعد ان کی شہادت کی رات ہوگی، اگر خدا نے زندگی دی انشاءاللہ چند مزید باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے. آقا امام حسن عسکری کی شہادت کے ایام میں ان کی امامت کی مدت بعض نے لکھا کہ 6 سال کی مدت ہے، اور آپ کے مخالفین اور اس وقت کے حاکم معتمد عباسی بھی امام کی امامت کے معترف تھے. ہمارے ائمہ میں سے البتہ مخالفین اکثر معترف تھے کہ وہ امام ہیں لیکن دشمن تھے. ان میں سے 11ویں امام بھی ہے کہ معتمد عباسی خود ان کی امامت کا قائل تھا، معترف تھا، اگرچہ ان کی اطاعت نہیں کرتا تھا، اگرچہ ان کی بیعت نہیں کرتا تھا، اگرچہ ان کے ساتھ دشمنی کیا کرتا تھا. اسی طرح بنی امیہ اور بنی عباس کے حکام کو اس بارے میں کوئی شک نہ تھا. ان کی دشمنی اس وجہ سے بھی سخت ہے کہ وہ شک کی بنیاد پہ دشمنی نہیں کرتے تھے کہ یہ لوگ امام ہیں، نہیں معلوم. انہیں اس بارے میں کوئی شک اور کوئی تردید نہ تھی کہ امامت اہل بیت کا حق ہے. قطعاً انہیں یقین تھا کہ خداوند متعال نے اہل بیت کو امت کی امامت و رہبری و پیشوائی کے لیے منتخب کیا ہے. اس بات کو وہ جانتے تھے اور یقین بھی رکھتے تھے. امامت سے متعلق روایات اور دلائل کے بارے میں یہی حکمران عام لوگوں سے زیادہ معلومات رکھتے تھے. یہ حکمران ایسے نہ تھے کہ یہ جاہل تھے، یہ جانتے تھے اہل بیت کے بارے میں. عام لوگوں سے زیادہ امامت کے دلائل ان کے پاس زیادہ ہوتے تھے. چونکہ دشمن ہے، دشمن شناسی میں یہ چیز مہم ہے ہمارے لیے بھی. ہم یہ تصور نہ کریں کہ دشمن اسی طرح دشمنی کرتے. وہ پہلے پڑھتے ہیں، آپ کو سمجھتے ہیں، پھر ہماری کمزوریاں ڈھونڈ نکالتے ہیں، پھر وہاں حملہ کرتے ہیں. دشمن شناسی میں لیکن وہ مجھے پوری طرح جانتے ہیں. تو لہٰذا اس حوالے سے آپ نے اگر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو میں اسی ضمن میں عرض کروں گا. خود حضرت آقا امام زمان رضی اللہ تعالیٰ شریف کے بارے میں آج کے دشمن بھی ہمارے عام لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں. حتیٰ احادیث کے نکات، حتیٰ جغرافیائی حوالے سے امام زمان کے ظہور کے بارے میں جانتے ہیں. لہذا وہ تمام تر معلومات کے ساتھ امام زمان کے قیام کو اور انقلاب کو روکنے کے لیے جو ہے تدبیر کرتے ہیں، نقشے بناتے ہیں، اور سال ہا سال سے وہ اس نقشے میں لگے ہوئے ہیں اور اب بھی ہیں. لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچتے ہیں تاکہ یہ انقلاب رونما نہ ہو جائے. کل جو ہے سن جب حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو رہی تھی، اس وقت میں بھی 260 ہجری میں دشمن کا موقف یہی تھا. جانتے تھے کہ اسی گھر میں، اسی امام کے پشت سے، اسی امام کے گھر میں وہ فرزند، وہ منتقل خون اہل بیت پیدا ہوں گے
اموی عباسی تمام استقبالی حکومتوں کو نابود کریں گے، لہذا عباسی حکومت کی پوری مشینری اس بات پہ سب کی توجہ مرکوز تھی کہ یہ فرزند پیدا نہ ہونے پائے، اگر ہو جائے ہم انہیں گرفتار کر سکیں۔ کل بھی یہی کوشش تھی، آج بھی یہی کوشش ہے۔ لہذا اموی عباسی آج کے دشمن بھی جانتے ہیں اپنے ائمہ کے بارے میں، معترف ہیں، اب جیسے کہانیاں رکھ رہے ہیں اپنی جگہ کہ اس قدر دشمنوں کے ساتھ واقعات رونما ہوئے ہیں کہ وہ مجبور ہوئے آئیں انہی اہل بیت کے حرم میں اور ان امام صاحبوں کے حرم میں، بہت ساری چیزیں ان پہ ثابت ہو چکی ہیں۔ لہذا آقا امام حسن العسکری علیہ السلام کے بھائی اللہ امام زمان کے چاچا جعفر، اس نے آ کر معتمد عباسی اس وقت کا حکمران اس سے آ کر کہا کہ بھئی ایسا کام کرو کہ میں شیعوں میں امام کی حیثیت سے پہچانا جاؤں، جس طرح امام حسن العسکری علیہ السلام ایسا کام کرے کہ میں بھی ایسا ہو جاؤں کہ لوگ مجھے بھی امام کہیں، دشمن کی امامت کے حوالے سے معرفت اور شناخت کو دیکھیں آپ۔ جعفر کس قدر خاندان اہل بیت میں پیدا ہوا، امام کے بھائی ہیں، ایک امام کے چچا، اس کے باوجود کی معرفت کس قدر کم ہے۔ وہ جاتا ہے معتمد عباسی کے پاس، چونکہ درباری ہے، وہ وہاں چاہتا ہے کہ وہاں دربار والے یعنی حکومت کوئی ایسا کام کرے تاکہ جعفر بھی امام کے عنوان سے پہچانا جائے۔ لہذا جا کر کہا کہ کوئی ایسا کام کرے، تو معتمد عباسی نے جواب دیا کہ اعلم اے جعفر، جان لو ان منزلت اخی کا، تمہارے بھائی یعنی کہ امام، تمہارے بھائی کا جو مقام ہے اور جو منزلت ہے شیعوں میں امام کی حیثیت سے، لم تکن بنا، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا مقام، اس کی منزلت ہماری وجہ سے نہیں ہے، انما کانت باللہ عز وجل، ان کی امامت اور ان کا مقام منزلت خداوند متعال کی وجہ سے ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس بات کا احترام، اور کہتا ہے ہم جو زیادہ سے زیادہ کام کرتے ہیں ائمہ کے خلاف، دشمن خود کہتا ہے کہ ہم جو کام کرتے ہیں نحن كنا نجتهد فی حق منزلته والوزن منه، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس مقام اور منزلت کو کسی حد تک کم کر دیں، اس میں بھی ہم کامیاب نہیں ہوتے، یہ تمام خدا کی طرف سے ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کا مقام کم ہو جائے۔ تو کہتا ہے کہ آخر میں مقام دے دوں میں۔ ایک بار لوگوں نے دیکھا میڈیا پہ جلوس نکالا اور تصویر لگا دی میڈیا پہ کہ بھئی فلاں فلاں کو شہید کا درجہ دیا جائے، گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ انہیں شہادت کر، یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اگر ان کو کہیں شہید تو شہید ہے ورنہ بھی شہید نہیں ہے، گورنمنٹ سے شہادت کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو آپ، چونکہ پتہ ہے خدا کے یہاں شہادت کا مقام نہیں ہے، بظاہر گورنمنٹ لا کر ان کو بتا رہے ہیں کہ ہماری طرف سے شہید ہے۔ یہ بے معرفتی، کم علمی، جہالت، اگر شہادت مقام ہے الہی خدا کی طرف سے ملنے والا مقام ہے تو آپ گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو شہادت، اگر وہ نہ کہیں کسی کو شہید تو وہ کیا شہید نہیں ہوگا؟ اس طرح سے جعفر سمجھتا ہے کہ اگر حکومت نے کسی کو امام بنایا تو امام ہوگا۔ اب دشمن اس قدر اس سے آگے ہے امامت کے مسئلے میں کہ وہ امام کے گھر میں امامزادے سے معتمد عباسی کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ حکومت کے ہاتھ میں، خدا کے ہاتھ میں ہے، ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ کوئی
کوشش کرتے ہیں کہ ان کے مقام کو لوگوں کی نگاہوں میں کم کر دیں. وَنَحْنُ كُنَّا نَجْتَهِدُ فِي حَظِّ مَنْزِلَتِهِ وَالْبَعْدِ مِنْهُ. چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ہم پروپیگنڈے کریں گے، ہم مختلف چمیکویاں، مختلف شکوک شبہات پیدا کریں گے لوگوں کے ذہنوں میں، تاکہ اہل بیت کے مقام کو لوگوں کی نگاہوں میں، اس کے ذہنوں میں کم کیا جا سکے. اور دشمن کا اعتراض ہے وَكَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَأْبَى، مگر خدا جو ہے کامیاب ہونے نہیں دیتا، مگر خداوند عالم مصر ہے اس بات پہ إِلَّا أَن يَزِيدَهُ كُلَّ يَوْمٍ رِفْعَةً، مگر خدا ہے کہ ہر روز ان کے مقام اور منزلت میں اضافہ کرتا جاتا ہے. دشمن قسم خوردہ اہل بیت معتمد عباسی، یہ اس کا اقرار ہے کہ ہم چاہتے ہیں کم کر دیں، خداوند ان کی عظمت و منزلت میں روز روز اضافہ کرتا جاتا ہے. یہ کس وجہ سے فرمایا کہ اور اب جو ہے کہتا ہے کہ ان كنت عند الشيعة اخيك بمنزلته بما كان فيه من الصيانة وحسن السمت والعلم والعبادة. یہ جو ان کو مقام ملا ہوا خدا متعال کی طرف سے روز بروز اضافہ کرتا ہے، کس وجہ سے؟ دشمن کی شناخت یہ ہے اہل بیت کے بارے میں، اس وجہ سے کہ وہ جو پاکیزہ زندگی رکھتے ہیں، من الصیانہ حفظ نفس رکھتے ہیں، اپنے نفس کو پاکیزہ رکھا، انہوں نے آلودہ نہیں ہونے دیا. صیانت ہے، خود نگہداری ہے ان میں. انہیں پتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پاک کرتے تو اسے مقام مل جاتا ہے، منزلت مل جاتی ہے. دشمن کو معلوم ہے کہ پھر بھی دشمن چونکہ اپنی خواہشات پہ قابو نہیں رکھ سکتے، لہذا خود کو ہر قسم کی گناہوں آلودہ کر لیتے ہیں. اب ظلم و جبر و استبداد کے ساتھ لوگوں پہ حکومت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا کی طرف سے موقع دیا. دشمن کہتا ہے کہ اگر اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں تو مقام مل جاتا ہے. دلیل کے طور پہ لایا معتمد عباسی نے 11 امام کے مقام منزلت کے بارے میں کہ انہیں خداوند مقام منزلت دے دیتا اور روز بروز اس میں اضافہ بھی کر دیتا، اس وجہ سے کہ ان میں صیانت ہے. صیانت خود نگہداری ہے، اپنے آپ کو اپنے نفس کو آلودہ ہونے نہیں دیتے یہ لوگ. وہ حسن سمت اور راہ و روش ان کی پاکیزہ ہے، نہایت شائستہ کردار کے مالک ہیں. حسن سمت یہ ہے، دو معنی کیے گئے ہیں. حسن سمت یہ ہے کہ جو ہے ان کی جو شکل شمائل ہے اس قدر جاذب ہے، اس قدر حسین ہے کہ لوگ ان کی طرف آتے ہیں، یہ ایک معنی ہے. دوسرا معنی کہ راہ و روش اس قدر ہے کہ ایسی پاکیزہ زندگی گزار لیتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف آ جاتے ہیں. خداوند اور تیسری چیز والعلم والعبادہ، تیسری ان میں علم ہے اور عبادت ہے. دشمن کی شناخت امام کے بارے میں شاید ہمارے اکثر لوگوں کے پاس یہ علم نہ ہو. پڑھتے ہوں گے کبھی کتابوں میں سطریں تحریریں، لیکن جاننا اور باور کرنا دشمن نے باور کیا ہے. یہ اس نے کسی روایت کو نقل نہیں کیا ہے، یہ اس نے اپنا باور پیش کیا ہے، اپنا یقین پیش کیا ہے دشمن نے 11 امام کے بارے میں. لہذا کہا کہ ان كنت عند الشيعة اخيك بمنزلته فلا حاجة بك إلينا، اگر تم شیعوں کے پاس تمہارا وہی مقام ہے، وہ منزلت تمہارے بھائی کا ہے، تو ہماری ضرورت نہیں تمہیں کہ ہم تمہیں کوئی مقام دیں، ہم تمہیں کچھ مقام دیں، منزلت دیں. کیا ضرورت ہے؟ اگر وہی مقام تمہیں حاصل ہے شیعوں کے پاس تو جو ہماری ضرورت نہیں ہے. وَإِن لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ بِمَنزِلَةٍ، اگر تمہارے بھائی کے شیعوں کے پاس تمہارا وہ مقام نہیں ہے، تمہاری وہ منزلت نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ فِيكَ مَا كَانَ فِي أَخِيكَ، اور وہ چیزیں جو میں نے بیان کی کہ تمہارے بھائی امام حسن علیہ السلام کے اندر ان کے پاس ہے، وہ اگر تمہارے پاس موجود نہیں ہے،
لم نغن عنک فی ذلک شیئا، تو ہم تمہارے اندر وہ چیزیں پیدا نہیں کر سکتے. ہم تمہارے اندر سیانت کہاں سے ڈال دیں، علم کہاں سے ڈال دیں، حسن سمت کہاں سے ڈال دیں، پاکیزہ روش، پاکیزہ زندگی، خود نگہداری، یہ چیزیں کہاں سے ڈالوں، علم میں کہاں سے ڈالوں تمہارے اندر. دشمن نے کہا، اقرار دشمن ہے کہ اس سلسلے میں ہم لاچار ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. لہذا اس دور کے دشمن اس قسم کے تھے، معترف تھے امام کے، یعنی ان پہ حجت تمام ہو چکی تھی، جانتے تھے، اقرار بھی کیا، لہذا ان کے معترف تھے. نہ صرف دشمن جو کہ بظاہر مسلمان تھے، بلکہ غیر مسلم بھی معترف تھے. یہ ایسے ابواب ہیں تاریخ میں اور متون دینی میں کہ کافی دقت کے ساتھ انہیں نکالنے کی ضرورت ہے اور جمعاوری کے بعد لوگوں میں بیان کرنے کی ضرورت ہے. ظاہراً قصہ ہے، یہ 2-3 سال پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، 3-4 سال پہلے، کہ اسی امام کے بارے میں، 11 امام کے بارے میں. انوش نصرانی یہ قصہ مستند کتابوں میں درج ہے اور مستند فقہاء نے بیان کیا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں. انوش نصرانی معتمد عباسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے 2 بیٹے ہیں، دونوں بیمار ہیں، آپ معتمد عباسی حاکم مسلمانوں کا حاکم، آپ امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہیں کہ میرے 2 بیٹوں کے لیے دعا کریں. نصرانی ہے وہ، دعا کریں. نحن نتبرک بدعاء بقایا النبوۃ والرسالہ، ہم خاندان نبوت و رسالت کی نسل کی دعا سے برکت لینا چاہتے ہیں. پتہ ہے کہ یہ خاندان نبوت و رسالت کے فرد ہیں 11 امام، ہم ان سے برکت لینا چاہتے ہیں. آپ ایک وہ دعا کریں. حاکم سے اگر دعا لینا ہوتا، حاکم کو بتا دیتے معتمد عباسی کہ آپ دعا کریں. ان کی معرفت اس قدر ہے دشمن کی، کہا کہ ہماری معرفت اس قدر ہوتی ہے. نحن نتبرک بدعاء بقایا النبوۃ والرسالہ، خاندان نبوت و رسالت کے افراد سے ہم تبرک لینا چاہتے ہیں کہ وہ دعا کریں تاکہ ہمارے لیے برکت حاصل ہو جائے، ہمارے بچے صحت یاب ہو جائیں اور ہماری مشکلیں اس طرح سے حل ہو جائیں. لہذا حاکم نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ بھائی یہ جو انوش نصرانی ہے، اس کی یہ درخواست ہے، یعنی ہماری اصطلاح میں التماس دعا ہے ان سے. ایسا جملہ اس نے کہا ہے، نحن نتبرک بدعاء بقایا النبوۃ والرسالہ، ایسا جملہ اس نے کہا ہے اور اس طرح سے آپ سے جو ہے التماس سے دعا کیا ہے. اس وقت امام نے ایک جملہ فرمایا، وہ شاید میں نہیں کہتا کہ ہم شامل ہیں، کہ شاید ہم بھی شامل ہیں بے معرفتی کی وجہ سے. امام نے فرمایا الحمد للہ الذی جعل النصرانی اعرف بحقنا من المسلمین، حمد و ثنا اس خدا کے لیے جس نے نصرانی کو مسلمانوں سے زیادہ ہماری معرفت دی، مسلمانوں سے زیادہ. اب جنہوں نے لکھا یہ مقال، انہوں نے لکھا ہے علماء نے کہ اس سے مراد اس زمانے کے وہ مسلمان ہیں جو ان کے دشمن ہیں، نہ کہ سارے مسلمان، تاکہ باقی مسلمان ناراض نہ ہو جائیں. ورنہ بہت سارے نصرانی ہم سے زیادہ معرفت رکھتے ہیں، شاید علی بھی. فرمایا کہ حمد و ثنا ہے اس خدا کے لیے جس نے نصرانی کو زیادہ عارف بنا دیا ہمارے حق امامت، حق خلافت، حق ولایت. اس سلسلے میں مسلمانوں سے زیادہ ایک نصرانی کو
جو ہیں وہ بامعرفت تر بنا دیں۔ اس زمانے میں مسلمان جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت کے خلاف کام کرتے تھے وہ شاید مراد ہیں، اور حق خلافت کو حسد کیا، حق امامت کو حسد کیا اور قابض ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مراد ہیں، امام کی مراد یعنی یہ لوگ۔ اس کے بعد اجتماع سے دعا جب کیا، امام گئے اس کے گھر، نصرانی کے گھر، انوش نصرانی کے گھر گئے، اور جب امام اس کے گھر چلے، اب یہ انوش نصرانی نے اپنے، چونکہ وہ بھی بڑے ہیں ان کے، اپنے علماء اور اپنے خطباء اور اپنے جو ہے راہبوں کے ساتھ استقبال کے لیے آتے ہیں۔ یہ جملہ بھی لکھا ہوا فخرج الیہ مکشوف الرأس وحافی القدمین۔ امام جب اس کے گھر میں داخل ہونا چاہا، یہ انوش نصرانی اپنے جو ہے لوگوں کے ساتھ سر برہنا پا برہنا امام کے استقبال کے لیے گئے۔ وحولہ القسیسون والشمامسہ والرہبان، اور اس کے ساتھ اس کے چھوٹے بڑے عالم جو ہوتے ہیں، مرتبے کسی کو قسیس کہتے ہیں، کسی کو شماسہ کہتے ہیں، کسی کو راہب کہتے ہیں، جو ان کے ہوتے ہیں، جس طرح ہم لوگ کسی کو علامہ، کسی کو جلسان، کسی کو اجزا کہتے ہیں، اس طرح سے یہ ان کے مقام۔ ان کو ساتھ لے کر امام کے استقبال کے لیے آئے، سر پہ رہنا، احترام میں اور پابے رہنا، اور ہم اس سے نہیں ہیں۔ ہمارا احترام بہت ہی کم ہے اہل بیت کے سلسلے میں، احترام کم ہے۔ احترام اس وجہ سے کم ہے کہ معرفت کم ہے، ورنہ ہم احترام کرتے ہیں، ورنہ ہم جو ہے امام رضا کے حرم سے ملنے والے جو ہے چاول کے دانے کا بھی بے احترامی نہ کرتے۔ جائے کہ قرآن، فاتح الجناز، صحیفہ سجادیات، جائے نماز، سجدگاہ، تسبیح، ان کے احترام ہمارے پاس بہت ہی کم ہے۔ یہ جو نہیں ہے یہ احترام، بہت زیادہ اس سے زیادہ احترام ہونا چاہیے۔ عروش نصرانی احترام کے لائق۔ وعلی صدرہ انجیل، صرف ایسے نہیں گئے، اس کے سینے پہ انجیل رکھا ہوا حمایل کر کے، اس زمانے میں جو انجیل تھا اس کے پاس وہ سینے پر ہے۔ فتلقاہ علی باب دارہ، اپنے گھر کے دروازے پہ جا کر امام سے ملاقات کی۔ وقال لہ، استقبالیہ جملہ اس کا یہ ہے، یا سیدنا، اے ہمارے سردار، اے ہمارے آقا۔ یہ مسلمانوں کے امام، وہ نصرانی، یا سید اتوسل الیہ، ہم آپ سے متوسل ہوئے ہیں، ہم آپ کا وسیلہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں ہمارے اور خدا کے درمیان۔ یا اتوسل الیک بہذا الکتاب، ہم اس کتاب کے ذریعے آپ سے متوسل ہوئے ہیں، یعنی ہمیں آپ تک پہنچایا ہے، اس کتاب نے پہنچایا ہے، انجیل نے۔ الذی انت اعرف بہ منی، یہ کتاب انجیل کی جس کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے یا ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اس کتاب نے ہمیں آپ تک پہنچایا ہے، تو آپ وسیلہ ہیں۔ اس کتاب نے ہماری ہدایت کی ہے کہ جائیں فلاں عالم اہل بیت کے پاس اور ان سے دعا کرائیں اپنے بیٹوں کی صحت یابی کے لیے۔ الا غفرت لی ذنبی فی عنائک، لہذا جو تکلیف ہم نے آپ کو دی گھر آنے کی، دعا کرنے کی، اسے آپ بخش دیں۔ اس کتاب نے ہماری رہنمائی کی کہ آپ تک جائیں اور آپ کو بلائیں، اور آپ جو ہے آپ سے متوسل ہو جائیں، آپ وسیلہ بن جائیں ہمارے لیے، مجھے آپ معاف کر دیں۔ اور وفی حق المسیح ابن مریم وما جاء به من الانجیل من عند اللہ، اور مسیح ابن مریم کے واسطے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے اور انجیل کے واسطے اگر میں آپ کا مزاحم ہوا ہوں، یعنی اگر گستاخی ہوئی، اگر یہ چیز جو ہے آپ کی تکلیف کا باعث ہوا، تو خواہش ہے کہ
آپ جو ہے بخش دیں ما سألت من امیر المؤمنین مسألۃ هذا، کہ آپ کے حاکم کے پاس ہم آئے اور آپ سے جو ہے دعا کا تقاضا کیا. لأننا وجدناکم، یہ ساری تکلیفیں آپ کو کس لیے دی؟ اس لیے آپ کو یہ تکلیف دی ہم نے پایا ہے. کیا پایا ہے؟ فی ھذا الانجیل، اسی کتاب انجیل میں ہم نے یہ دیکھا ہے مثل المسیح ابن مریم عند اللہ، کہ آپ کا مقام خدا کے ہاں مسیح ابن مریم کی طرح. ہم نے دیکھا کہ آپ کا مقام اسی کتاب انجیل کے مطابق آپ کا مقام حضرت مسیح کا مقام ہے خدا کے نزدیک. یہ ان کا عقیدہ ہے، اس لیے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے. وہ انجیل جو اس زمانے میں تھے، تو وہ انجیل جو اس وقت موجود تھی، وہاں اہل بیت کی صفات اس میں درج تھی. پڑھنے والے سمجھنے والے سمجھ جاتے تھے اہل بیت کے بارے میں. ان کے علماء جانتی، اس لیے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے انجیل میں خدا کے ہاں آپ کو مسیح کا ہم مرتبہ دیکھا ہے. یہ ان کا عقیدہ. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے علاوہ باقی تمام انبیاء سے ہمارے ائمہ معصومین افضل ہیں، وہ بالاتر ہیں، اور ان کے دلائل ہماری کتابوں میں، احادیث میں، روایات میں، پیغمبر اسلام کی احادیث میں موجود ہیں. یہ مقدار معرفت تھی ان نصرانیوں کی جو خدا کے نزدیک عیسیٰ کے اہم مرتبہ ہیں. اس لیے خدا سے آپ درخواست کریں کہ جو ہے ہمارے بیٹوں کو شفا دے وغیرہ. امام نے ان کے بیٹوں کو دیکھا، نصرانی کے دونوں عیسائی بیٹے دیکھا. فرمایا ایک بیٹے کے لیے یہ بیٹا زندہ رہے گا اور یہ شیعہ ہوگا اور اہل بیت کے دوستوں میں سے ہوگا، لیکن دوسرا بیٹا 3 دن کے بعد مرے گا. تاریخ میں لکھا ان کے بارے میں وہی ہوا جو امام نے بتایا. حاکم عباسی اور اسے دوسرے لوگ امام کا احترام کرتے تھے، دشمن تھے تو احترام بھی اسی وجہ سے کرتے تھے، عام فرد کی حیثیت سے نہیں کرتے تھے. انہیں امام جانتے تھے کہ امام ہیں، احترام کرتے تھے کہ خدا کے منتخب ہستی ہیں. اب اسی عباسی نے 2 پورے بدترین اشخاص کو نگران قرار دیا السلام کے زندان کے لیے کہ تم دونوں خیال رکھیں. کچھ عرصے کے بعد دونوں عابد و زاہد بن گئے تو بلایا انہیں، بھائی تمہیں امام کے اوپر نگران رکھا تھا، تم دونوں خود منقلب ہو گئے. یہ ان کا بیان تاریخ میں ہے کہ ما تقول فی رجل، تم کیا کہتے ہو اس شخصیت کے بارے میں، تم کیا جانتے ہو کہ جو رات کو شب زندہ دار ہیں، دعا و مناجات میں، دن پر وہ روزے سے ہوتے ہیں، لا یتکلم، حضور باتیں نہیں کرتا، ولا یتشاغل، مختلف کاموں میں خود کو مشغول نہیں رکھتے. وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَيْهِ، یہ ایسی شخصیت ہے کہ جس کی طرف جب بھی ہم دیکھتے ہیں ارتعدت فراغصنا، ہماری رگیں کانپنے لگتی ہیں. وَيُدَاخِلُنَا مَا لَا نَمْلِكُهُ فِي مِنْ أَنفُسِنَا، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں ہمارے اندر ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکتے. ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر قابو رکھیں.